خان کا سب سے زیادہ وفادار جو مجھے لگتا ہے وہ بشرا بی بی. یار ہنس پڑے ہیں آپ. بیوی ہونے کے ناطے شاید میں نہیں کچھ کہہ سکتا. مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا سپورٹر کون ہے؟ عوام نہیں. ہم لوگوں کی ماں ہے ریاست. اس کے اگینسٹ جانے والی کوئی بھی لوگ ہوں, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, وہ ناقابل برداشت. کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اپنے اداروں کے خلاف کام کریں یا اپنے اداروں کے اگینسٹ چلیں. ادارے ضمانت ہوتی ہیں کسی ملک کی کامیابی کے. 9 مئی کے حملہ آوروں میں تھے آپ. میں کبھی بھی ایسی سیاست پسند نہیں کرتا جس میں توڑ پھوڑ ہو, اور توڑ پھوڑ بھی میرے ملک کے اندر ہو. تحریک انصاف میں ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کیسے کہتے ہیں؟ فوج کو, ریاست کو, نظام کو, فوج کے پاس اتنا ایجنسیز ٹائم کو, ہے کہ فوج ایجنسیز کو. آپ کے خیال میں فوج اور ایجنسیز کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ پولیٹیشین گھڑنے بیٹھ گئی پینسل کی طرح؟ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا؟ پاکستان میں 2 سے 3 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں. لیکن جو موجودہ کرنٹ سینیریو ہے, مجھے تو 5-7 سال کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. سزا پوری کرنے کے چانسز ہیں نا خان کے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے دل سے, اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈیم ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. آج کا پوڈ کاسٹ میں یہاں پر کسی کے گھر میں کرنے آیا ہوں. کس کے گھر آیا ہوں؟ میاں سلمان شعیب صاحب موجود ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال ہے وقاص بھائی؟ سب خیریت؟ میں ٹھیک ٹھاک بھائی جان, آپ بتائیں. سب اللہ کا شکر الحمد. کیسی چل رہی ہے سیاسی زندگی؟ پولیٹیکل آدمی کی جو سیاسی زندگی ہوتی ہے وہ گلیوں میں, سڑکوں پہ, بازاروں میں ہی گزرتی ہے, ویسی گزر رہی ہے. لیکن آپ کی پارٹی کی جو سیاسی زندگی ہے وہ تو ٹویٹر کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, مطلب میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. کیا پوزیشن ہے آپ کو؟ بڑے کیا سرکردہ تھے لاہور میں, پنجاب کی پالیٹکس میں, دے تیری دے دے فیصلے ہو رہے تھے. کہاں پر ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ آپ کے ساتھ تھے, کیا ہوا تحریک انصاف کے ساتھ؟ اچھا, وہ اتنے سارے کویشچنز ہیں آپ کے, اس میں اگر پورشن وائز چلنے تو بہتر ہے. جی جی. سوشل میڈیا اور ٹک ٹاکر کی وجہ سے جو رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ آپ کے سامنے آج. ٹھیک ہے. جس سیاسی پتخی کو چھوڑ کے ہم ایک کچے ٹریک کے اوپر آگے, اس کی رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ ابھی سیاسی حالات کیا ہیں, تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر سب سے گرما گرم سیاسی حالات اسی ٹائم میں, اور سیاست کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, بہت جلدی ہوں گے. اور اب فیصلے ہونے جا رہے ہیں, جو رننگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اب فیصلوں کی طرف بات آ گئی ہے, اور اب فیصلے ہونے لگے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ 1.5 سال کے اندر تاج بھی چینج ہو جائیں گے, میدان بھی چینج ہو جائیں گے, گھڑ سوار بھی چینج ہو جائیں گے, سب چیزیں ایک نئی سمت کے اندر نظر آ جائیں گی. اچھا, میں آپ سے سیدھا سوال, تحریک انصاف کو چھوڑ دیا آپ نے؟ دیکھیں, کوئی بھی سیاسی وابستگی چھوڑی نہیں جا سکتی. پہلی بات سیاسی وابستگی, میں آج بھی پارٹی میں ہی ہوں, پارٹی کو نہیں چھوڑا. ہاں, میں پہلے دن سے پارٹی کے کرداروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا آیا, آج الحمدللہ سب کے سامنے آ گئے. کون ہے غدار؟ میرا خیال ہے ساری قوم کو پتہ ہے. مجھے نہیں پتا. آپ معصوم آدمی ہیں. وہ تو واقعی معصوم, اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں, پوچھنے آیا ہوں. دیکھیں, پارٹی کو نقصان جن لوگوں نے پہنچایا, جو مینیج تھے, وہ آج میجورٹی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہے, اور جو لائل لوگ تھے وہ بیچارے خاموش ہو کے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاسی جنگ ختم ہو گئی, سیاسی دور ختم ہو گئی. سیاسی دوریں لگ رہی ہیں, اب اس کے رزلٹ کی طرف آ گئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو ضرور بتاؤ. لاہور میں کون بڑا آپ کی نظر میں غدار تھا جس نے پارٹی کو ٹھکوا دیا؟ مطلب ٹھکوانا ان دا سینس کہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے نا. دیکھیں, اگر آپ لاہور کے کرداروں کی بات کریں گے تو لاہور کے کرداروں میں شیخ امتیاز صاحب جیسے لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اور اگر ہمارے ہیڈ کوارٹر کے اندر کسی کردار کی بات کریں گے تو حافظ فرد جیسے لوگ ہیں. اور اگر آپ مڈ میں بات کریں گے کہ پنجاب کو کون ٹیکل کر رہا, تو حماد اظہر جیسے لوگ ہیں. آج آپ کے سامنے ہیں وہ سارے لوگ. یہ غدار ہیں, 110% پارٹی کردار ہیں یہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی ورکرز کو نقصان پہنچایا, پارٹی کے وجود کو نقصان پہنچایا, پارٹی کی شکل ایک ٹیررسٹ کی شکل میں پیش کر دی گئی. یہ سب وہ لوگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا سپورٹر کون ہے؟ عوام؟ نہیں, یہ لوگ. اچھا, آج نون لیگ کو جتنی سپورٹ ہے ان لوگوں کی ہے. کیسے یار؟ مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جس میں یاسمین راشد ہے, محمود الرشید صاحب ہیں, شیخ امتیاز ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں
جو کہ رگڑا کھا کے کچھ نکل آئے ہیں, کچھ ابھی بھی اندر ہیں, کچھ بھاگے ہوئے ہیں. یہ آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ہیرو ہیں. وہ کہتے ہیں آزادی کی, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ چکے ہیں یہ لوگ, اور آپ لوگ جو خاموش ہو گئے, جو مصلحت پسند ہیں, جو سمجھ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, آپ ڈرپوک لوگ ہیں یار. دیکھیں اس میں بھی میرا خیال بقول ان کے, میں نہیں کہہ رہا دو یہ آپ تین کو. چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے رات کا بھولا گھر کو آ جانا. ان میں شاید آپ نے جو نام لیے ان میں ایک آدھا ہو, اور وہ رات کا بھولا ہوا ہے صبح گھر آ جائے گا تو پارٹی اس کو اون کر لے گی. جو دوسرے نام آپ لے رہے ہیں, یہ لوگ آپ کو کس جگہ پہ نظر آئے, کس جگہ پہ اینٹی گورنمنٹ پالیسیز نظر آئے, کس جگہ پہ آپ کو اینٹی پبلک نظر آئے, یا چلیں جو ایک سینیریو بن گیا ہوا تھا عوام کا, پبلک کا پی ٹی آئی کے لیے, اس کے اندر کہاں یہ لیڈ کرتے آپ کو نظر آئے. چلیں مجھے تو آپ نے کہہ دیا کچھ ہم جیسے لوگ خاموش ہو کے گھر بیٹھ کے, آپ کو ڈرپوک کہتے ہیں وہ لوگ, جو آپ لوگ جیسوں کو. چلیں میں نے 2 منٹ کے لیے آپ کی اس بات کو مان لیا, 2 منٹ کے لیے ازیوم کیا صرف, ٹھیک اس ہے. کو آپ یہ نہ کہنا میں نے کوئی تسلیم کر لیا, ازیوم کیا. تو جو بہادر لوگ تھے, اچھا حماد رضا صاحب آپ کو کدھر لیڈ کرتے نظر آئے ہیں؟ سوال ہے. سوال نہیں ہے, ٹویٹر کے اوپر آئے وہ, کنفرم ہے. کدھر یہ ہے لاہور کے جلسے میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ تم نکلو میں آ جاتا ہوں. شیخ امتیاز صاحب کدھر نظر آئے ہیں آپ کو؟ آپ مجھے بتا دیں کہ یار کوئی ایک کلپنگ تو ہوگی نا کسی جگہ پہ, آپ مجھے دکھا دیں. حافظ فرد آپ کو کدھر نظر آئے ہیں؟ ہاں ضرور یہ چھپی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے جس وقت حلف لینا تھا, وہ بھی شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک بڑے تگڑے منسٹر کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہاں پر حلف لینے کے لیے آیا, جو فیوچر منسٹر ہونے والا تھا, اس کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے حلف لینے کے لیے پہنچ گئے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو نون لیگ کو بیک اینڈ سے سپورٹ کر رہے تھے. اصل غدار یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی, کس منسٹر کی گاڑی میں بیٹھ کے ایک فیوچر منسٹر ہونے والا تھا, اس کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے, ہاں جی وہ اب ہو گیا منسٹر نون لیگ کے نا, نون لیگ کے, اس کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے حافظ فرد صاحب, شیخ امتیاز صاحب اسمبلی اندر پہنچے تھے. ایوری ون نوز. اب تو یہ دیکھیں, یہ اب وہ کوئی سیکرٹ قسم کے وہ چیزیں نہیں رہ گئی, یہ کویسچن نہیں رہ گئے. اب پبلک کو بھی پتہ لگ گیا, جتنے انہوں نے پیسے کھانے تھے کھا لیے, جتنی ان کی جگیریں بننی تھی بن گئی, سب ڈرامہ سب بے نقاب ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے گھر کے اندر ہی غدار موجود ہونا, تو کبھی بھی وہ فیکٹری, وہ جماعت یا کوئی بھی چیز پھلتی پھولتی نہیں ہے. اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. دوسری بات آپ نے کی اداروں کی, دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ریاست جو ہماری ماں کہلاتی ہے, ہم لوگوں کی ماں ہے ریاست, اس کے اگینسٹ جانے والی کوئی بھی لوگ ہوں, وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, وہ ناقابل برداشت. کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اپنے اداروں کے خلاف کام کریں یا اپنے اداروں کے اگینسٹ چلیں. ادارے ضمانت ہوتی ہیں کسی ملک کی کامیابی کے لیے. وہ چاہے ادارہ ایک نیشنل بینک ہو, حبیب بینک ہو, یا آپ کا کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کوئی ادارہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ اس ملک کی بنیاد اور اس ملک کی مضبوطی کی بنیاد ہے. اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں جا سکتا. جو لوگ چاہتے ہیں وہ بیسیکلی ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایجنڈا ایسے لوگ آپ کسی ایک جماعت میں نہیں, کئی جماعتوں میں آپ دیکھیں گے نا. کیا آپ کو اگر یاد ہو تو آپ کو یاد یہ بھی ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, کن لوگوں نے کیا؟ ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اگر یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی, ابھی بھی بات کی, اور اس حملے کے اوپر جس کی ایف آئی آر جس کے اوپر تھی, جس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا تھا, آپ کے لیڈر نے اسے صدر بنا دیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کی کچھ باتوں سے اگری بھی کروں گا اور کچھ باتوں سے اگری اس لیے نہیں کروں گا. دیکھیں کچھ نا سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, اور کچھ لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, کچھ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں. تو کچھ سیاسی فیصلے شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, جن کو بہت زیادہ سرداریوں کو شوق ہوتا ہے. کبھی کبھی انہیں ڈائریکٹلی سرداری دے کے جو ہے نا, وہ پھر 2 دن کے اندر سرداری ختم ہونے کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ اس کے بعد اپنے آپ کو چودھری کلوانا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ چیزیں بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی ہیں, جنہوں نے سوچا کہ شاید ہم ایک رات میں اور ایک دن میں سیاست کی ہسٹری پڑھ چکے ہیں اور اس کی فزکس ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کو لائل لوگ چاہیے, اور یاد رکھیے گا اس ملک کی حفاظت بھی لائل لوگ کر رہے ہیں. تو ناممکن سی بات ہے کہ اس اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچانے جایا جا سکے. جو پہنچانے کی کوشش کریں گے وہ اپنے نشان عبرت تک پہنچ جائیں گے. 9 مئی کے حملہ آوروں میں تھے آپ؟ 9 مئی دیکھیں جی, میں کبھی بھی ایسی سیاست پسند نہیں کرتا جس میں توڑ پھوڑ ہو, اور توڑ پھوڑ بھی میرے ملک کے اندر ہو. ٹھیک, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اب پوری قوم جان چکی ہے کہ وہ کون تھا. عمران خان. جنرل فیض کا نام لیں نا آپ, بیسیکلی آپ جنرل فیض کا نام لیں. اچھا, جنرل فیض کے جو تو وہ کس کا پالا ہوا تھا؟ عمران خان کا نا. دیکھیں
کس کو تقویت میں دے آپ کو رہا ایک تھا؟ بات بتاؤں، یہاں دیکھیں نا، کان میرا ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، ایک چیز یاد رکھیے، پکڑنا تو کان ہی ہے کہ لالچ جو ہے نا، لالچ وہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. جنرل فیض صاحب ایک انتہائی اہم پوسٹ کے اوپر تھے، اور لالچ بھی پلان ان کی تھی، اور لالچ بھی کی انہوں نے. اس کے محرکات بہت سارے تھے، اس کے ایجنٹس بہت سارے تھے. اس پارٹی میں سب سے بڑا ایجنٹ جو تھا، جو پنجاب کے اندر کام کر رہا تھا، وہ حافظ فرد تھا. حافظ فرد اس کا ایجنٹ تھا. ایوری ون نوز. بہت سارے دوست، مطلب ایک وہ ہمارا اب تو پتہ نہیں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، حبیب اللہ ورائچ ایک منسٹر ہوتے تھے، وہ بھی ان کے قریبی دوستوں میں سے جنہوں نے حافظ فرد اور ان لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا. تو یہ وہ نون لیگ سے ہوتا تھا. تو یہ سارا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اس سیٹ اپ کے اندر کوئی لوگ اپنی کم عقلی سے اور بیوقوفی سے استعمال ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ لالچ میں استعمال ہوتے ہیں. تو جو لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ نشان عبرت ضرور بنتے ہیں. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں انہیں پھر گریس مارکس مل جاتے ہیں کہ یار چلو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو جاؤ. تو یہ چیزیں اچھا، مجھے اب ذرا وفاداروں کا بتائیں. خان کا سب سے زیادہ وفادار جو مجھے لگتا ہے وہ بشرا بی بی ہے. یار ہنس پڑے ہیں آپ. دیکھیں، ہاں، بیوی ہونے کے ناطے شاید میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، میں اس کو نہیں اتنا جانتا. لیکن میرے خیال سے سیاسی لحاظ سے اگر آپ نے کوشچن کیا تو میں معذرت کر سکتا ہوں کہ میرے نزدیک نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی پارٹی کے وفادار ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ چودھری پرویز لاہی. چودھری برادران انتہائی وفادار لوگ ہیں. جہاں بھی وفا کی ہے دل سے کی ہے انہوں نے. ڈاکو کہنے کے باوجود بھی ساری زندگی. دیکھیں، ڈاکو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں بغیر الزام کے. آپ مجھے بھی بیٹھے کچھ کہہ دیں گے تو میں سر تسلیم خم کروں گا. صحیح ہے. اچھا، یہ جو ابھی سارا سینیریو ہوا، اس میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جو کلیئرلی کہہ رہی تھیں کہ 9 مئی والے دن کے جاؤ ادھر جاؤ، لیڈ کر رہی تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی سیزنڈ پولیٹیشین بن گئی تھیں؟ انہوں نے مطلب کہ تھی تو نہیں، لیکن وہ بن گئی تھیں اور سمجھدار بھی تھیں. یہ غلطی ہوئی ان سے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آپ نے اپنے کویشچن میں خود ہی جواب دے دیا کہ وہ سیزن پولیٹیشین بن گئی تھی یا نہیں تھی. وہ آپ نے خود ہی بتا دیا. دیکھیں، پالیٹکس ایک دم تو آتی نہیں ہے، چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. بیوقوفیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، اور اگر اس بیوقوفی کو آپ تسلیم وقت پہ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے. نہیں کریں گے تو نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے. آپ اس میں رہے ہیں نا پنجاب میں. جی. بزدار کا دور بڑا سنہرا دور تھا. بالکل نہیں. بالکل کرپشن ہو رہی تھی. 100% ہو رہی تھی. اب خاموش کیوں تھے؟ بالکل خاموش نہیں تھے. بتا رہے تھے. دیکھیں، میں نے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز اٹھائی. فرح گوگی کو بے نقاب کیا، حافظ فرد کو بے نقاب کیا، محمود الرشید صاحب کو بے نقاب کیا. منسٹر تھے اعجاز چودھری صاحب کو کہاں پارٹی کے اندر کیا. بالکل کیا، پارٹی کے اندر پارٹی. کیا. مجھے یاد ہے جب پریزیڈنٹ شفقت محمود صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا. میں کہا سر یہ تو سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے، ورکرز کو پیچھے پھینکا جا رہا ہے. جو ہم سے پہلے، چلو مجھے تو 14 سال ہوئے ہیں، جو پارٹی کے لوائل تھے، جو فاؤنڈر ممبرس تھے، انہیں اٹھا کے پیچھے بھیج دیا. پارٹی کو ایسے نہ کریں. پارٹی ورکرز کی ہے. پی ٹی آئی وہ واحد عوامی جماعت ہے جس کو پبلک سپورٹ کے اوپر رکھا گیا. یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے موڈ سے نہیں آئی ہوئی جماعت. دیکھیں، میرے نزدیک ویسے 2 سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک میں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پی ٹی آئی. اس کا وجود عوامی ہے اور عوامی بیس جماعت ہے. پلانڈ ہو سکتا ہے کسی گھر میں بیٹھ کے ہوئی ہو، کہیں بھی ہو، لیکن روٹس اس کی پبلک میں تھی. اچھا. مسلم لیگ قائد کے بعد ایک ٹوٹل بالکل ڈفرینٹ سینیریو کی جماعت تھی. اس کو پبلک بیس جماعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، اور چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اپنے زمانے میں کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، تو وہ ایک جذباتی چیزیں تھیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس وقت کی گئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کہ پبلک حمایت کی 2 ہی جماعتیں ہیں، اور وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ آل اوور پاکستان ہے ان کی سپورٹ. نہیں یار، اور مسلم لیگ نون کو آپ لاہور کی جماعت کہہ سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جتنے بھی آپ کے لیڈر تھے سارے، یہ سارے کیا ان پارٹیوں میں نہیں رہے؟ شاہ محمود کہاں رہا ہے؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آپ کا وہ جو تھا، جو 2014 کے دھرنے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، مسلم لیگ نون کے جو وائس پریزیڈنٹ بھی تھے آپ کے، جاوید ہاشمی، ہاں، وہ کون تھے؟ اسٹوڈنٹ لیڈر. تو یہ سارے لوگ تو آپ نے انہی پارٹی سے لیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس پارٹی سے لیے. آپ 2 باتیں کر کے نا، ابھی 2 چیزیں چل رہی ہیں. لوگوں کی بات آپ کی پارٹی کیسے نظریاتی اور عوامی پارٹی ہو سکتی ہے جو کہ بنی ہی بندے جہاز میں بلا کے آئے تھے؟ جہانگیر تری نے خود کہا اور آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے یہ عوامی پارٹی ہوئی جس کو بنایا پاشا نے، ظہیر السلام نے، پھر جنرل فیض نے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ واحد جماعت تھی جس کے اندر 2013 میں پارٹی الیکشن ہوا تھا. اس پارٹی الیکشن میں ایگزامپل دیتا ہوں، میرے جیسے بے تحاشا لوگ تھے
جو پارٹی ووٹ لے کے عہدوں پہ آ کے بیٹھے تھے. میں لاہور کا سینئر جوائنٹ سیکرٹری الیکٹ ہوا تھا اور سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ تھے میرے جیسے کئی دوست تھے جو الیکٹ ہو کے سامنے آئے تھے, جو اس وقت کی دیواریں بن گئے تھے ان لوگوں پہ جو جہاز کے اندر بیٹھ کے آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اپنے سر نکالنا شروع کیے یا چھوٹے موٹے الیکشن لڑنا شروع کیے, تو وہ کسی بڑے ٹیگ کے ساتھ الیکشن نہیں لڑے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ الیکشن لڑے تھے. اور دوسرا ایک یاد رکھیے گا کہ ہر جماعت کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کے ایجنڈے سے یا پارٹی میمورینڈم سے متاثر ہوتے ہیں, جو نظریات سے متاثر ہوتے ہیں. تو جو پبلک کے لوگ ہوتے ہیں, جو گلی محلوں میں ہم جیسے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ نظریات سے متاثر لوگ تھے. عمران خان ایک اچھے لیڈر ہیں, لیکن میں شاید کسی کی شخصیت سے متاثر ہونے والا شخص نہیں ہوں. میں ان نظریات سے متاثر ہونے والا تھا جس پہ میں نے پبلک کو اکٹھا کرنا تھا, جس پہ میں نے یہ کہنا تھا کہ یار ہم ایشوز کی سیاست پہ کام کریں گے. تو ان قریب آپ کو وقت نظر آئے گا کہ پاکستان میں ایشوز کی اب میں کوشچن کر سکوں, آپ شخصیت سے متاثر نہیں ہوئے, جو کہ موسٹلی عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہو کے لوگ آ رہے تھے, آپ اس کے نظریات سے متاثر ہوئے. نظریات یہ تھا کہ چوروں کو چھوڑوں گا نہیں. فرا گوگی, پنکی پیرنی, بشرا بی بی صاحبہ, یہ سارا گینگ آف 5 چوریاں کرتا رہا. آپ نے کہا کہ ہم نے آواز اٹھائی, پارٹی کیوں نہیں چھوڑی؟ کیونکہ نظریات پہ تو سودا ہو گیا نا. اور خان کو جس بندے نے سارے ثبوت دیے اس کا نام تھا DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب, اور آج وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا. دیکھیں, میرے نزدیک پارٹی کو آپ ایک دم چھوڑ کے جانا کوئی بہادری نہیں ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی. پولیٹیکل ورکر کا دوسرا نام ہوتا ہے اسٹرگلر کا تیسرا نام ہوتا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے فائٹ کرنے والا. دیکھیں, ہم اس نظریات کو خان کے دیکھیں, کسی بھی نظریات کے جو ہوتے ہیں نظریات, وہ کسی کی مراس نہیں ہوتی. آپ اگر کسی نظریے کو پسند کرتے ہیں نا, کوئی بھی ایک موٹیو یا ایک سلوگن آپ پسند کرتے ہیں, تو وہ سلوگن کیا میرے منہ سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری جگیر بن گئی ہے. آپ اس سلوگن سے متاثر ہوتے ہیں اور اس متاثر ہونے پہ آپ اس کے اوپر آ کے اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو میرے نزدیک پارٹی کو ایک دم خیر بات کہہ دینا اور یہ چیزیں کرنا, شاید میں اس کو بہادری نہیں سمجھتا. آپ کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ پریس کانفرنس کر دو؟ مجھے تو کسی نے نہیں کہا پریس کانفرنس. تو جن سے پریس کانفرنس جنہوں نے کی, ان سے آپ نے پوچھا کہ کوئی کہہ رہا آپ کو؟ نہیں, دیکھیں, جن لوگوں نے پارٹی چھوڑنے کے لیے پارٹی, جن لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جی, ان لوگوں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم وقتی طور پہ سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور سیاست کو وقتی طور پہ خیر بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیاست ہی ختم کر دی ہے. میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں, اور اگر کسی نے کوئی اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اگر کوئی بات کر دی اداروں پہ, تو وہ پھر اس کی میں کیا کہہ سکتا ہوں, بیوقوفی ہو سکتی ہے. ادارے اتنے فارغ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے دروازہ کھٹکا کے کہیں جناب پارٹی چھوڑ دیں, اور آپ بھی پاکستان کے سب سے سرگرم آدمی ہیں, اس کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا. تو یہ تو ابھی جو حال ہوا پارٹی کا, وہ MQM والا ہو گیا, مطلب ماضی کی MQM والا. دیکھیں, یہ زوال تمام پارٹیوں پہ آیا. مسلم لیگ نون پہ بھی بہت برا وقت آیا, 7-8 سیٹیں رہ گئی ان لوگوں کی. MQM پہ بھی یہی کہا, ان کے پہ بھی یہی ٹائم آیا. پیپلز پارٹی میں میرا خیال ہے 14 سیٹیں اب اس وقت ہیں, اس سے پہلے بھی اس سے کم تھی. تو ان پہ بھی پنجاب میں 40 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں یہاں سے نکلے. یہ وقت آتے ہیں, سنیریوز آتے ہیں پارٹی کے اوپر, اور ان سنیریوز کے اوپر جو فائٹ کر جاتا ہے اور جو نظریات پہ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے. یہ باڑیاں یہ چلتی رہتی ہیں. اتنی بڑی غلطی باقی پارٹیز نے کی ہے؟ کبھی کسی نے GHQ پہ حملہ کیا کسی پارٹی نے, سوائے میں آپ کو بتا دوں TTP کے؟ دیکھیں, GHQ پہ حملہ تو ناقابل برداشت ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے پہ حملہ ناقابل برداشت ہے, کیونکہ یہ سپریم واپسی کے راستے چھوڑے نا باقی پارٹیز نے, آپ کی پارٹی نے تو چھوڑا ہی نہیں. نہیں, پارٹی کو دیکھیں, پھر آپ بات کرتے ہیں پارٹی میں ہم جیسے لوگ بھی ہیں, اور ایک عام ورکر بھی, ایک پاکستانی عوام بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں چند چہروں نے واپس نہیں چھوڑا؟ چند چہروں نے جو کیا ہے, اور ان کی واپسی ہونی بھی نہیں چاہیے. ہم اسٹل ان کے لیے, اس میں عمران خان بھی ہے. دیکھیں, عمران خان تو گرفتار بھی تھا, اور عمران خان کے جو قریبی ساتھیوں نے پلان آؤٹ کیا. یہ بڑی چیزیں دیکھیں بے نقاب ہوتی آ رہی ہیں, اور ہو جائیں گی, آپ کے سامنے ہو گئی ہیں ساری. اس میں بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں. اس میں اب اس سے بڑی اگزامپل کیا ہوگی کہ فوج نے اپنے ایک سابقہ ہیڈ کو آج کس پوزیشن پہ, ہاں جی, کورٹ مارشل, ٹھیک ہے, اور پھر جو بریگیڈیئرس کے ساتھ ہوا, پھر ایک کور کمانڈر کے ساتھ ہوا. ایوری ون نوز. اس سے بڑی اگزامپل میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں سیٹ ہو سکتی. ایک اور اگزامپل سیٹ ہونے والی ہے, وہ ہے ملک ریاض. دیکھیں, لینڈ مافیا ایک ڈفرینٹ ٹریک ہے. اس میں تو بہت سارے پولیٹیشنز ہیں.
اب ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کے میڈیا نیٹ ورک کے لوگ بھی ہوں, تو وہ پراپرٹی مافیا میں بے تحاشا لوگ ہیں. مجھے یاد ہے, اب معذرت سوری آپ کو انٹرپٹ کیا, عمران خان نے ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میرے شاید کزن کے بہنوئی اس کی زمین کو گریب کر لیا. میں نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں, یاد ہے نا آپ کو. پھر میں نے سی سی پی لاہور کو ڈوگر تھے ان کو بھیجا اور وہ انہوں نے کیا. مطلب وہ ہی واز اگینسٹ دی لینڈ گریبرس, ایسا ہی ہے بظاہر. اور ایک لینڈ گریبر جس کو سارے اب لینڈ گریبرز کہہ رہے ہیں, ملک ریاض صاحب, ان کے چوری کے پیسے کو ایڈجسٹ کروا کے تو انہوں نے القادر ٹرسٹ, اور آج 14 سال کے لیے اندر ہے. تو یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں میری تو دعا ہے کہ جو اگزامپل ہمارے چیف نے سیٹ کی ہے وہ اگزامپل اور بھی ڈپارٹمنٹس میں سیٹ ہو. چیف آف آرمی اسٹاف, جی بالکل, وہ اگزامپل اور ڈپارٹمنٹ میں سیٹ ہو. اس میں پھر چاہے پراپرٹی مافیا ہو, اس میں میڈیا مافیا ہو, اس میں جو بھی لوگ ہوں, ان پہ یہ اگزامپل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اس ملک میں ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ میرا باپ وزیر ہے تو میں بھی وزیر ہونا چاہیے. یہ اگزامپلس ختم ہونی چاہیے. تو بہت سارے لوگ جو فوج کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ شاید میرا باپ جنرل ہے اس لیے میری بھرتی ہو جاتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا فوج میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت اب آ گیا. اچھا مجھے بتائیں, تحریک انصاف میں ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پالا ہوا, شیر افضل مروت کو بھی کہتے ہیں, گنڈا پور کو بھی کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں بھی یہی بات کی ہے کہ مختلف جماعتوں کے سپورٹ کیے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیوں سپورٹ کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کسے کہتے ہیں؟ فوج کو, ریاست کو, نظام کو, فوج کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ فوج ایجنسیز کو سارے مل کے. نہیں, آپ کے خیال میں فوج اور ایجنسیز کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ پولیٹیشین گھڑنے بیٹھ گئی ہے پینسل کی طرح؟ اس میں صرف پل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ہمارے میجورٹی جو بڑے ٹاپ لیڈرز بنے ہوئے تھے وہ سب مسلم لیگ نون کے ایجنٹ تھے, ان کے لیے کام کر رہے تھے. لوگوں نے جتنے منہ اتنی باتیں, سوشل میڈیا نے بھی اپنے مطابق کہہ دیا. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں ہوتے, یہ دوسری جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر انجیکٹ کیے جاتے ہیں. جیسا کہ ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے پھر ان سے کام لیا جاتا ہے. ان پہ لیبل جو ہے کوئی مختلف برانڈس کے لگ جاتے ہیں. گنڈا پور مخلص ہے؟ میرے خیال میں نہیں. شیر افضل مروت نیا اسٹوڈنٹ ہے. علیمہ خان گھریلو عورت ہے. بشرا بی بی چور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, میں لیڈیز کے لیے کوئی ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ انہیں گھر چلانا چاہیے. گھر چلانا چاہیے, میرا یہ ذاتی خیال ہے. زمان پارک انتشار کرانا چاہیے نا. نہیں, گھر چلانا چاہیے. زمان پارک گاڑی چلا رہی تھی, وہ ساروں کو بلا کے بٹھایا ہوا تھا. آپ اس کو جس مرضی سینس میں لے جائیں. اچھا, اس وقت جو آپ کا سوشل میڈیا ابھی تھوڑا چینج کرتے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز گل صاحب, ان کی تعریف میں مخلص ہے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ ایکسٹراڈنری فاسٹ. ایکسٹراڈنری فاسٹ ڈی ٹریک لوگ ہیں. ڈی ٹریکڈ ہے, بالکل ڈی ٹریک ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں, یہ عادل راجہ جیسے لوگ اور سوشل میڈیا جو عمران خان کا باہر سے ہینڈل کر رہے ہیں, جس میں وہ کیا نام ہے, نظر مشوانی ٹائپ, ہاں جی, جس دن عمران خان کو سزا ہوتی ہے اس کے 1 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ فوج کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اپنے ٹویٹر سے, عمران خان کے ٹویٹر جس میں لاکھوں لوگ فالو بھی کرتے ہیں اسے. یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو تم اس ملک کے ساتھ مخلص ہے نا, وہ کبھی اس ملک سے باہر جانے کی نہیں سوچ سکتا. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہونا چاہیے. تو بھگوڑا ہی ہوتا ہے, وہ چاہے ادارے سے بھگوڑا ہو یا کلاس روم سے بھگوڑا ہو, وہ بھگوڑا ہی ہوتا ہے. اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. وہ بکاؤ مال ہوتا ہے, کبھی اس کے ہاتھ بک کبھی اس کے ہاتھ بک. تو آج کل باہر کے ملکوں میں بک گئے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ نانسن لوگ ہیں اور پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ کا جو سیکرٹری جنرل سمان اکرم راجہ, ہاں جی, ٹھیک ہے, عثمان اکرم راجہ قانون دان ہے, توجہ دینی چاہیے عدالتوں پہ اس کو. اور جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, نام لیں, ایوب صاحب, عمر ایوب صاحب, سمجھدار آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, اور وقتی طور پہ اگر کچھ یادداشت کمزور ہے تو بادام کھانے چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ کیسے راستہ کریٹ کر سکتے ہیں یہی لوگ؟ میں آپ سے اس لیے پوچھا, پہلے آپ کی رائے لی. اب یہی لوگ ہیں نا جو کہ مین فیس ہیں پارٹی کے,
ادھر سے گنڈاپور ہے, علیمہ خان ہے, عمر ایوب ہے, عثمان اکرم راجہ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے, بیرسٹر گوہر چلیں ان کو مائنس کر دیں بیچارے کو, اس کے سوائے ایک وہ شریف آدمی ہے کیا قاصد نہیں ہوتا تھا کبوتر جا یا آپ کا پیغام لے خیال کے, ہو سکتا ہے, میرے خیال میں شریف آدمی ہے. تو ان لوگوں نے ہی پارٹی کو دیکھا ہوا نا, یہی وہ مذاکراتی کمیٹی میں بھی بیٹھیں گے بلا 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 بلا, یہ کوئی راستہ کریٹ کر دیں گے پارٹی کے لیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, مذاکراتی کمیٹی جو ہے نا وہ ایک ٹوٹل پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور میڈ بائی مسلم لیگ نون ہے, نتھنگ ایلس. میں اس سے زیادہ سے کچھ نہیں سمجھتا. جس کا دل کر رہا ہے اس کو ڈالی جاؤ, کنبا بنائی جاؤ اور اس کے بعد ٹائم ریزیوم کرو, نتھنگ ایلس. اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے ایک سیاسی جماعت کے ایک کھیل ہے اور اس کے اندر سب یوز ہو رہے ہیں. کوئی اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے رہا ہے, کوئی اس کو کیا نام دے رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, اس کو ملکی معاملات اور بہت سارے ہیں. خالی ایک پولیٹیکل سبجیکٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے خالی پولیٹیکل سبجیکٹ سے ہی ایک ملک چلانا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو 8-9 سبجیکٹ تو آپ کے پاس وہاں ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک ملک چلانے کے لیے صرف ایک سبجیکٹ ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا بہت سارے لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں جن کی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک پختہ سیاسی سوچ ہے, جس میں نے آپ سے عرض کیا شاہ صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, چودھری برادران ہیں. عمر ایوب کو ابھی اس لیے کیونکہ میں کوئی اتنا زیادہ اس کو بھی فوکس اس لیے نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اس کے والد ایک بہت بڑے جنرل تھے اور پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے, تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ٹائم کے لیے وہ ڈی ٹریک ہو, لیکن سمجھ جائے گا وہ بھی بہت جلد. تو ایسے سیاسی لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور مل بیٹھیں گے اور ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوگی, اور پھر جو سیاسی ورکرز ہیں وہ دوبارہ ان سے رابطے میں آئیں گے تو چیزیں انشاءاللہ ویلڈ ہوں گی. پبلک کی اوپینین سب کے سامنے ہے, پبلک اوپینین آلریڈی اپنا ایک بڑا وجود رکھتی ہے. تو جب پبلک اوپینین ہوتی ہے تو میرا نزدیک کوئی ایسے ادارہ یا کوئی ایسی چیز پبلک اوپینین کے اگینسٹ آتی ہے, کیونکہ پبلک اوپینین کا مطلب ہے عوام کا مطلب ہے ملک کے ریڑھ کی ہڈی جو سوچ رہی ہے اسی طرح چلیں گے. بیچ میں جو گندے انڈے ہیں وہ جلدی بس رول بیک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز جس جگہ پہ پہنچی ہے اوبیسلی اس وقت زیر عتاب ہے, سب جانتے ہیں, اس میں کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں. اس میں یہاں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ نقصان عمران خان کے ان غداروں نے جس کا نام آپ نے لیا, خود عمران خان نے, اور تیسرا فوج. نہیں, فوج نے کیا نقصان, فوج کا اس پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیں فوج کا عمل دخل صرف اتنا تھا کہ جب ایک تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن بتا رہا ہے کہ فوج کا داخل نہیں, کوئی عمل دخل نہیں ہے. فوج کا عمل دخل جب آپ فوجی, اب آپ شاید مجھے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فوجی عدالتوں نے جو سزائیں دی ہیں, دیکھیے وہ فوجی عدالتوں نے سزائیں اس لیے دی کہ آپ ان کے گھروں پہ جا کے جن لوگوں نے کام ڈالا یا جن کے کہنے پہ ڈالا یہ ٹھیک کیا, تو وہ اس نے لازمی بات ہے آپ میرے گھر کا آ کے دروازہ کھڑکائیں گے تو یہ میں کھولوں گا, یہ میرے گھر کا بندہ ہی کھولے گا نا جی. اب آپ یہ سب کہیں کہ میرا ہمسایہ آئے, دروازہ میرا کھڑک رہا ہے تو وہ میری اوپر سے چھت آپ کے آئے گا اور آ کے دروازہ کھولے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ صرف اس زاویے کے اندر اس تک تھا, اس تک محدود تھا. اب کون سی پولیٹیکل پارٹی چڑھنی ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی گرانی ہے, یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے. اس ٹائم سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ دوسری سیاسی جماعت تھی, اس نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھا لیا اور مینیج کر گئے. ٹھیک. لاسٹ سوال جی, عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو میں نے یہی سوچ دیا نا کہ سوری میں نہیں کہنا چاہ رہا, وہ جیسے کہتے ہیں نا خواجہ سرا کے گھر بچہ ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں یہ والا سوال ہے. نہیں, میں دیکھیں پاکستان کے اندر نا آپ اگر کہیں نا کہ 2 گھنٹے بعد یہ ہوگا تو اگر 10 لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو 10 کی 10 کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ پاکستان میں 2 سے 3 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو موجودہ کرنٹ سینیریو ہے مجھے تو 5-7 سال کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. صحیح جی, پارٹی اقتدار میں پنجاب میں آ جائے گی. آ جائے گی. آپ ہوں گے اس میں؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ نے راستہ بچا کے رکھا ہے. آپ نے کہا نا ہوں گے تو میری وش ہونا چاہیے, اقتدار میں کون نہیں آنا چاہتا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے راستہ رکھا ہوا پارٹی کے لیے, مطلب خود کو اس نہج پر نہیں لے کے گئے کہ تھینک یو بول دیا, نہیں بولا آپ نے. سیاسی ورکر کبھی بھی آخری نہج پہ نہیں جاتا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میرے نزدیک جو ہے جلاؤ گراؤ اور یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. میرے نزدیک احتجاج کے بڑے طریقے. اگر خان دوبارہ انہی لوگوں کو جن کے آپ نے نام لیے جو کہ مافیاز ہیں, پارٹی کے مافیاز بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں, جس میں حماد اظہر بھی ہے, بلا 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 بلا, انہی کو دوبارہ بلا لیتا ہے, نہیں ہوگا. یہ نہیں لگ چکا ہے ان پہ کانٹا. آپ کے جگہ پہ بیٹھ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل کاٹا ہے ان پہ. تو پھر تو آپ لوگ بھی نہیں ہیں, سارے وکیل ہوں گے پارٹی میں جو ہیں ابھی.
یہ آپ کی سوچ ہے. پولیٹیکل ورکر کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. وکیل ایک اچھا وکیل ضرور ہو سکتا ہے, اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہے تو موسٹ ویلکم آنا چاہیے اسے. گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے تھا؟ یہ پارٹی کے لوگ فیصلہ کریں گے ان فیوچر. اگر جو پچھلا جو بنا ہے وہ غلط فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. اور علیمہ خان اگر پارٹی کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں دیکھیں, چلے گی پارٹی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس دفعہ فاؤنڈر ممبرز اور پارٹی ورکر فیصلہ کریں گے کہ پارٹی کو کون ٹیک اوور کرے گا. اوکے, یعنی گھریلو پارٹی نہیں بنے گی یہ؟ نہیں, لازمی بات ہے, گھریلو پارٹی اب بننے نہیں دیا جائے گا, نہ ہم بننے دیں گے نہ پبلک بننے دے گی. ٹھیک, بہت شکریہ میاں صاحب. سر یہ چند کوشچنس تھے جو آپ خاص سے بھائی, پوچھنے تھے. تھینک یو. اور یہ ہیں جی میاں صاحب جو آج بھی دل سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, اور دل کے ساتھ تو جو رشتہ ہوتا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا. باقی ان کی باتوں سے بھی مجھے یہی لگا ہے کہ جو پارٹی نے کیا, جو جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا, ان لوگوں کو سزا دیں, پارٹی کو سزا نہ دیں. میرے خیال سے یہی کرکس آپ نے جی نکالا. بالکل ایسے ہی ہے جی, ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے سب کچھ کیا. ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, ملنی اور جو پارٹی کا چیئرمین ہے یا بانی ہے اس کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے, جو کہ ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا. میرا خیال ہے آ گئی ہوئی ہے. آ گئی ہے جی بالکل آ گئی. یار ایک کوشچن تو رہ ہی گیا. جی یہ خاص کوشچن ہے. ہاں, جیل میں بیٹھ کے کیا ایسا کھا رہا ہے کہ جو یو ٹرن نہیں لے رہا یار؟ دیکھیں, نہیں باہر تو لے جا رہا تھا. یہ کوشچن تو نہیں ہے. نہیں یار میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ سارے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہونے لائے گا یو ٹرن, ہونے لائے گا. وہ دروازے بند کر دیتا ہے, کھڑکیاں بند کر دیتا ہے. انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا جی. ہاں جی. تو یا تو اس وقت فلاسفر بن جاتا ہے, اچھا, یا پاگل ہو جاتا ہے, یا اس کی سمجھ بالکل بند ہو جاتی ہے. لیکن فلاسفر بننے کے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں, اور انسان اچھا موازنہ کرتا ہے اپنے آپ سے بھی اور حالات سے بھی. اور سچائی, کیونکہ آپ کے اس وقت تنہائی میں آپ کے ارد گرد پھر رہی ہوتی ہے, آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو اچھا برا ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جس وقت ضمیر کی عدالت لگتی ہے نا جی, اچھا جی, تو اس وقت دنیاوی عدالتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. بڑی باتیں تو نہیں ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل سے بات کریے. میں تو امید کرتا ہوں کہ بھائی جیل میں بیٹھ کے یو ٹرن لے لے. ٹھیک ہے, یو ٹرن پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں, یو لیکن ٹرن سے مراد یہ ہے کہ جو سخت لائن ہے, ہر چیز ملبہ جو ہے ایک ادارے پہ نہ ڈالے. اس نے عدالت کے اندر ان کے سامنے کہا کہ یہ جنرل یحییٰ ہے جو موجودہ چیف ہے, یہ بولا انہوں نے, موجودہ دور ہے. دیکھیں وہ ایک ٹھیک ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اگر ایک ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہوں یا ایک فیکٹری چلا رہا ہوں یا ایک انڈسٹری چلا رہا ہوں, تو اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا جی, جو مضبوط فیصلہ ہوتا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہوتا ہے. جو انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے وہ اکثر نقصان دے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ نقصان دینے والے کام نہیں ہونے چاہیے, نقصان دینے والے کام نہیں ہونے مضبوط چاہیے. فیصلے ہونے چاہیے. پولیٹیکل سوچ بھی یہی ہے اور پولیٹیکل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے اس ٹائم. پھر ویری لاسٹ کویشچن, اب نہیں پوچھوں گا. اور سزا پوری کرنے کے چانسز ہیں نا خان کے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے دل سے, اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں رحم ڈال دیتے ہیں. کیا بات, بڑی بات کر دی آپ نے سر. بہت شکریہ میاں صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.